بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آج سے 3 مہینے پہلے میری اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے، مجھے سٹینڈ ڈالا گیا ہے اور اب مجھے مشورہ دیا گیا ہے کہ میں بائی پاس سرجری کرواؤں۔ بہت زیادہ پریشان۔ جب میں نے ان کی پوری ہسٹری لی تو معلوم یہ ہوا کہ پچھلے 3 سال سے جب وہ تیز چلتے تھے تو ان کو یہاں پر جلن کا احساس ہوتا تھا۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید معدے کی تکلیف ہے، معدے میں انڈائجیشن ہو رہی ہے۔ بعض اوقات ہم اسے تیزابیت سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈکار آ کے پھنس گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں پر جلن کا احساس ہوتا ہے، اور یہ جلن اس وقت ہوتی تھی جب وہ تیز چلتے تھے یا ان کو ذہنی دباؤ آتا تھا، کوئی جذباتی کیفیت طاری ہوتی تھی، تب یہ جلن ہوتی تھی اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ انہوں نے کسی سے مشورہ نہیں کیا، گھر پر ہی یہ علاج کرتے رہے۔ کبھی 7 اپ پی لیتے، کبھی دودھ میں پانی ڈال کے پی لیتے، اور دودھ کو باقاعدہ فریج میں رکھتے کہ جتنا ٹھنڈا دودھ ہوگا اتنا ان کی جلن کم سے کم ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ان کی خام خیالی کہ یہ جس چیز کو جلن سمجھ رہے تھے وہ در حقیقت دل کی تکلیف تھی، انجائنا تھا۔ انجائنا مختلف انداز میں ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب میں تیز چلتا ہوں تو مجھے یہاں پر گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے جبڑے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک خاتون میرے پاس آتی ہیں، وہ جب کھانا کھاتی تھیں تو کھانا کھانے کے بعد ان کی داڑھ میں درد شروع ہو جاتا تھا اور وہ درد پورے جبڑے میں آ جاتا تھا۔ وہ اپنے ڈینٹسٹ کے پاس گئیں، ڈینٹسٹ نے ان کا پورا معائنہ کیا اور ان کو دوائیں لکھ کے دے دیں، لیکن ان کو فرق نہیں پڑا۔ وہ کچھ عرصے بعد وہ پھر اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھیں جب میں کھانا کھاتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی چیز میری داڑھ میں پھنس گئی ہے، اس کا علاج کریں۔ ڈینٹسٹ ان کو پھر دیکھتے، پھر ان کو دوائی لکھ کے دے دیتے، اور ایک دفعہ انہوں نے جب زیادہ تکلیف کی تو ڈینٹسٹ نے ان کی داڑھی نکال دی کہ یہ درد ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، کہ ہو سکتا ہے آپ کی جو داڑھ ہے اس کے اندر کوئی ایسی تکلیف ہو جو آپ کو بار بار تنگ کر رہی ہے۔ ایک دن ان خاتون کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ جب ان کا علاج کیا گیا تو ان کی داڑھ کا درد بھی ٹھیک ہو گیا، ان کے جبڑے کا درد بھی ٹھیک ہو گیا۔ ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ وہی جس طرح ان صاحب کے ساتھ کہ ان کو جلن ہوتی تھی، ان کو یہاں پر ایک جگہ پہ درد شروع ہوتا اور پھر وہ پورے جبڑے میں پھیل جاتا تھا۔ کچھ لوگ تیز چلنے کے دوران یا غصے کی کیفیت میں یا جذباتی کیفیت میں اس چھوٹی انگلی کے اندر درد کی شکایت کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی۔ یاد رکھیے جب بھی کوئی نئی علامت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، کوئی غیر معمولی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کی تشخیص ہمیشہ ہونی چاہیے۔ یہ میں روزانہ دیکھتا ہوں کہ مریض اپنے فیملی فزیشین کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ درد محسوس ہوتا ہے، مجھے گھٹن ہے، میرے سینے میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، جب میں تیز چلتا ہوں آرام کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فیملی فزیشین ECG کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی ECG بالکل ٹھیک ہے اور آپ کو پٹھے کا درد ہے یا آپ کو معدے کی تیزابیت ہے، آپ یہ دوائیں کھائیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیماری کی تشخیص نہیں ہوتی، وہ انجائنا جس کا علاج ہو سکتا تھا وہ تشخیص نہیں ہو پاتا، اور ایک دن وہی انجائنا پھر ہارٹ اٹیک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ انجائنا اور ہارٹ اٹیک میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، انجائنا ایک وارننگ ہے ہارٹ اٹیک سے بچانے کے لیے۔ آپ ایک گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی میں ایک الارم لگا ہوا ہے، جیسے ہی آپ رفتار کی مقررہ حد سے زیادہ گاڑی تیز کرتے ہیں، ایک الارم بجنے لگتا ہے جو آپ کو وارن کرتا ہے کہ دیکھیں گاڑی کی سپیڈ آہستہ کریں، نہیں تو خدا نخواستہ
گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ یہی بیپ، یہی الارم انجائنا ہے جو آپ کو یہ بتاتا رہتا ہے کہ اپنے آپ کو دھیما کریں، اپنے معمولات کو تبدیل کریں، سگریٹ بند کر دیں، شراب نوشی بند کر دیں، کھانے پینے میں احتیاط کریں، بازار کے کھانے مکمل طور پہ بند کر دیں، زندگی کو سادہ بنا لیں، یہ جتنے سوڈا ڈرنکس ہیں ان کو بند کر دیں، انرجی ڈرنکس بند کر دیں، روزانہ سیر کریں قوت برداشت کے مطابق، تو آپ کی صحت بہت اچھی رہے گی، آپ کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ انجائنا یہ وارننگ ہے، انجائنا میں دل کے پٹھے میں زخم نہیں آتا، لیکن جب ہم انجائنا کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جب سینے میں پیدا ہونے والی کسی بھی غیر معمولی علامت کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں پٹھے کا درد سمجھ کے یا معدے کی تیزابیت سمجھ کے، تو پھر ایک دن یہی انجائنا ہارٹ اٹیک میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک میں دل کے پٹھے میں زخم آ جاتا ہے، انجائنا میں دل کے پٹھے میں زخم نہیں آتا۔ انجائنا ایک وارننگ ہے، جبکہ ہارٹ اٹیک میں دل کے پٹھے میں زخم آ جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر ہم نے ہارٹ اٹیک کا صحیح علاج نہیں کیا تو وہ زخم بڑھتا جاتا ہے اور پھر ایک دن انسان ہارٹ فیلئر میں چلا جاتا ہے۔ ہارٹ فیلئر میں دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں۔ بات میں نے شروع کی تھی ان صاحب کی جن کو 3 مہینے پہلے اینجیوپلاسٹی کے ذریعے سٹینٹ ڈالا گیا اور اب ان کو بائی پاس کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ یہ حل نہیں ہے۔ یہ صاحب تمباکو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، کبھی پان میں تمباکو رکھ کے کھاتے ہیں، کبھی یہ سگریٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، پھر ان کے خاندان میں دل کی بیماری بہت زیادہ موجود ہے۔ ان کے والد کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تقریباً 65 سال کی عمر میں۔ ان کی والدہ کو بھی ہارٹ اٹیک ہوا تھا، ان کی ڈیتھ بھی 65 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ عمر کم ہو گئی ہے کہ ان کے ایک بھائی کی ڈیتھ 52 سال کی عمر میں ہوئی اور ان کو 40 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ان صاحب کو ہارٹ اٹیک سے یقینی طور پر بچایا جا سکتا تھا اگر ان کے سینے میں پیدا ہونے والی جلن کی تشخیص کر لی جاتی کہ یہ معدے کی تکلیف نہیں ہے، یہ گیس کی تکلیف نہیں ہے، یہ انجائنا ہے، اور انہیں کہا جاتا کہ آپ سگریٹ مکمل طور پر بند کر دیں، آپ تمباکو کا استعمال نہیں کریں، آپ اپنے زندگی کے معمولات کو تبدیل کریں، ان کے وزن پہ نگاہ رکھی جاتی، ان کے کھانے پینے کی عادات تبدیل کر دی جاتی، تو ان کو کبھی بھی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، بلکہ جو ان کے سینے میں جلن ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی اور یہ بہت اچھی زندگی گزارتے۔ اور آج ان کو ان مسائل سے نہ گزارنا پڑتا کہ پہلے اینجیوپلاسٹی کی گئی ہے اور اب ان کا بائی پاس آپریشن تجویز کیا گیا ہے، اور وہ بھی مستقل حل نہیں ہے، وہ بھی 1 2 سال 5 سال کے لیے ایک سہارا ہے۔ اگر انہوں نے ابھی بھی اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو اسٹینڈ بھی بند ہو سکتا ہے، بائی پاس اگر ان کا کیا گیا، وہ گریفٹ جو لگائے جائیں گے وہ بھی بند ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ آپ اپنے خون میں شوگر کی مقدار پہ نگاہ رکھیں، کولیسٹرول کتنا ہے اس پہ نگاہ رکھیں، یورک ایسڈ کتنا ہے اس پہ نگاہ رکھیں۔ یہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں لوگوں کو بتانا چاہیے آج کے زمانے میں۔ گھر کے تازہ بنے ہوئے سادہ کھانا کھانے ہوں گے، ہماری خوراک میں سبزیاں پھل جتنا زیادہ ہوں گے اتنا ہی بہتر ہے، دالیں ہوں اجناس ہوں یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہیں۔ ہماری خوراک میں گندم کا استعمال جتنا کم ہوگا اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے، مکئی کا استعمال آپ کریں، چینی شکر گڑ سے پرہیز کریں، سوڈا ڈرنکس انرجی ڈرنکس جنک فوڈ سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ہمیں وہ کھانے ہوں گے جن میں فائبر زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے اسکرین ٹائم کو کم سے کم کرنا ہوگا اور اپنے بچوں کے اسکرین ٹائم پر بھی نگاہ رکھنی ہوگی کہ ہمارے بچے کم سے کم کمپیوٹر استعمال کریں، آن لائن کریں، ضرور کریں کیونکہ آج کی ڈیمانڈ ہے، لیکن ایک اسکیجول کے مطابق، اور اس کے بعد دوڑیں بھاگیں، جتنا وہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے، جتنا وہ ایکٹیو رہیں گے، بچوں کے اندر دل کی بیماری کم ہوگی۔ کیونکہ یاد رکھیں
ہارٹ اٹیک ایک دن میں نہیں ہوتا، بچپنے میں ہی اس کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے۔ اگر ہم بچپنا بہتر کر دیں، اگر ہم بچوں کے اندر شعور پیدا کر دیں کہ ہم نے اپنے آپ کو دل کی بیماریوں سے کیسے بچانا ہے، تو ہمارے بچے مستقبل میں بھی ایک صحت مند دل کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط، صحت مند اور توانا دل کے ساتھ۔ السلام علیکم۔